السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دی وائس آف اسلام کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حجازی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال کو لے کے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، تو آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں دی ڈریگن سی کے متعلق، جسے جاپانی لوگ شیطانی سمندر کے نام سے جانتے ہیں۔ برمودا تکون کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ بھی کی جا چکی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس شیطانی سمندر، جسے دی ڈریگن سی کے نام سے جانا جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے۔ جاپان کے لوگ دی ڈریگن سی کے متعلق بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سرکاری سطح پہ اس بات کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ دی ڈریگن سی کے ایریے میں جانا سخت ممنوع ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، آج کے ٹاپک کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، دی ڈریگن سی کے اندر بھی غائب ہو جانے والے جہازوں اور آبدوزوں اور ہوائی جہازوں کی تعداد بھی برمودا ٹرائی اینگل سے کچھ کم نہیں۔ حتیٰ کہ محققین کا کہنا ہے کہ دی برمودا ٹرائی اینگل میں اتنے زیادہ حادثات نہیں ہوئے جتنے کہ دی ڈریگن سی کے اندر ہوئے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دی ڈریگن سی کا محل وقوع کون سی جگہ پہ ہے اور یہ کون سی جگہ پہ واقع ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ علاقہ پیسیفک اوکیین یعنی بحر الکاہل کے اندر جاپان کے بالکل قریب فلپائن کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ تکون جاپان کے ساحلی علاقے یوکوہاما سے شروع ہو کر فلپائن کے جزیرے گوام تک اور وہاں سے جاپان کے شہر ماریانا تک کے جزائر تک جاتی ہے، جس پہ جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپان کے لوگ مانو اومی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، مانو اومی کا مطلب جاپانی زبان میں شیطانی سمندر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو شیطانی سمندر کہا جاتا ہے؟ دی برمودا ٹرائی اینگلز پر تحقیق کرنے والے سب سے مشہور محقق دی چارلس بریٹلر نے اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائی اینگل میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ چارلس بریٹلر اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائی اینگل میں لکھتے ہیں کہ جاپان نے 1952 سے 1954 تک اس ٹرائی اینگل کے اندر اپنے 5 بڑے فوجی جہازوں کو کھو دیا۔ آخر وہ کہاں چلے گئے، آج تک یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہو پایا، اور ان جہازوں پر افراد کی تعداد تقریباً کم و بیش 700 کے لگ بھگ تھی، اور اس جہاز پر تقریباً 100 سے زائد سائنسدان بھی سوار تھے۔ اس کے بعد جاپان نے ایک ٹیم تیار کر کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن معاملہ حل کرنے کی بجائے وہ بھی دنیا جہان کو اپنے معاملات حل کرنے میں لگا کر اس دنیا کے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ کہاں چلے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کو اپنے 5 طیارہ بردار جہازوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کے علاوہ 340 جنگی طیارے اور 10 جنگی جہاز اور تقریباً 9 کے لگ بھگ اسپیڈ بوٹس اور 400 کے لگ بھگ خودکش طیارے بھی اس علاقے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے دوران دشمن اتحادیوں کی طرف سے یہ نقصان کیا گیا ہے، لیکن اس بحری دستے کے بارے میں آپ کیا تشریح کرنا پسند کریں گے جو اس علاقے میں بنا کسی حادثے کے اور امریکی اور برطانوی فوج کی آمد سے پہلے ہی غائب ہو جاتے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، چارلس بریٹلر اپنی کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل اور دی ڈریگن سی میں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات نہایت ہی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز ابھی تک اپنی سمندری حدود میں تھے اور ابھی تک وہاں پہ دشمن کی اتحادی فوج نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی ایسی خفیہ طاقت چھپی ہوئی ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے خفیہ مقاصد کے لیے استعمال میں لے کے آتی ہے؟ اور دوسری بات، جو کہ اس جنگ کے اندر امریکہ اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ برمودا اور دی ڈریگن سی کے اندر یعنی شیطانی سمندر کے اندر غائب ہو جانا بالکل بھی اتفاقی حادثات نہیں ہے۔ دونوں میں ایک مماثلت بالکل پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جہازوں اور طیاروں کا غائب ہو جانا ان دونوں کے پیچھے ایک ہی نظریہ کار فرما ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں ان جہازوں کے بارے میں جو کہ ان حادثات کے اندر صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جاپانی پیٹرول بردار جہاز کایو مارو 5 بھی اس حادثے کے اندر غائب ہو جاتا ہے، جس کا عملہ تقریباً 31 افراد پر مشتمل تھا اور اس کے اوپر 500 ٹن پیٹرول بھی شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تقریباً 9 کے لگ بھگ سائنسدان بھی موجود تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری مرتبہ رابطہ 1956
26 सितंबर को हुआ और इसके बाद इस जहाज का कोई पता नहीं चला कि ये दुनिया जहान से कहाँ गायब हो गया। उसके बाद जापानी माल बरदार जहाज कोरोशेव मारू 2 भी इस मोमे का शिकार हो जाता है। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा माल बरदार जहाज था जिस पर तकरीबन 1525 टन माल लदा हुआ था। वो अपने माल समेत किस दुनिया में चला गया, ये आज तक एक अफसाना बना हुआ है। मोहतरम नाज़रीन किराम, उसके बाद बाना लोमा नामी जहाज जो कि लाइबेरिया का जहाज था, इस पर 13,616 टन वजनी माल मौजूद था। ये भी अपने माल समेत हमेशा के लिए कहाँ गायब हो गया, आज तक इस मोमे को कोई हल नहीं कर पाया। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये थी जहाज़ों के बारे में मालूमात जो कि हमने आपके सामने शेयर की। अब जहाज़ों के बारे में तो कोई ये बहाना पेश कर सकता है कि तूफान आ जाने की वजह से वो डूब गए, लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, आप आबदोज़ों के बारे में क्या कहेंगे जो कि होती ही पानी के अंदर है। हम थोड़ा सा आपके सामने आबदोज़ों की मालूमात भी रखते हैं। सबसे पहली रूसी आबदोज़ विक्टर जो कि एक जदीद एटमी आबदोज़ थी, 1984 में अपने अमले समेत शैतानी समुद्र की खुफिया ताकत के पास चली जाती है और आज तक इसके अमले की तादाद मालूम नहीं की जा सकती और बताया जाता है कि इसके ऊपर बहुत ही खास किस्म के लोग भी सवार थे। उसके बाद रूसी आबदोज़ इको 1, पहली आबदोज़ के गायब हो जाने के ठीक 5 महीने बाद दूसरी आबदोज़ भी इसका निशाना बन जाती है। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, ये कोई आबदोज़ न हुई जैसे कोई खिलौना हुआ कि अचानक ही मंजर-ए-आम से गायब हो गया और आज तक साइंस उसको तलाश नहीं कर पाई। मोहतरम नाज़रीन किराम, तीसरी रूसी आबदोज़ जोल्फ 1 भी इसका निशाना बनने से बिल्कुल न बच सकी। कहा जाता है उस पर तकरीबन 800 किलोग्राम के लगभग एटमी मवाद मौजूद था जो कि बगैर किसी हादसे के गहरे पानियों के अंदर न जाने कहाँ गायब हो गए। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये थी आज की मालूमात दी ड्रैगन सी के मुतालिक जो कि हमने आपके सामने पेश की और ये सारी मालूमात हासिल करने के बाद हम एक नतीजे पे तो ज़रूर पहुंचते हैं कि ये बिल्कुल भी हादसाती वाक़यात नहीं थे, इनका मौसम की ख़राबी के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं था। ये बिल्कुल गैर मामूली वाक़यात थे जिसके पीछे कोई ना कोई तो खुफिया ताकत मौजूद है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हम अगले अपने टॉपिक के अंदर दी बरमूदा ट्रायंगल जो कि अमेरिका के करीब है, जो कि फ्लोरिडा के पास है, उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।